بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا و نبینا و شفیعنا و بالقاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صلوات عزیزان محترم، قرآن مجید کا بہت ہی مشہور و معروف و مختصر سورہ ہے جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات اپنے حبیب کو تسلی و تسکین دے رہا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا تھوڑا آگے تشریح علیہ جگہ بہت ہے، آگے آ جائیے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے۔ عزیزان محترم، خالق کائنات اعلان کر رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں اتنا عظیم تحفہ دیا ہے تو اس تحفے کے شکریہ کے طور پر فصل، نمازیں پڑھو اور قربانی دو۔ انا شانئک هو الابتر، میرے حبیب تمہارا دشمن مقتول نسل رہے گا، بے اولاد رہے گا۔ یہ تھا اس سورہ کا لفظی ترجمہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے کس نبی سے کہہ رہا ہے میرے حبیب ہم نے تمہیں اتنا عظیم تحفہ دیا ہے تو نمازیں پڑھو۔ وہ رسول جو اتنی عبادت کیا کرتا تھا، اتنی عبادت کیا کرتا تھا کہ اللہ کو روکنا پڑا۔ سورہ مزمل میں کہا میرے حبیب اتنی عبادت نہ کیا کرو، تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ جس رسول سے کہا جا رہا ہے تھوڑا آرام کر لیا کرو، آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا کہ اسی رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے شکریہ کے طور پہ نمازیں پڑھو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب کوثر سے مراد علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس کے معنی بتائے۔ پہلے انہوں نے معنی بتایا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ دوسرے معنی بتایا کہ کوثر سے مراد نہر کوثر۔ تیسرے معنی بتایا کہ کوثر سے مراد امت کے علماء ہیں، اور آخر میں معنی بتایا کہ کوثر سے مراد کثرت نسل ہے۔ چار معنی بتائے۔ اب عزیزان محترم، اصل معنی ہے کیا، کوثر سے مراد ہے کیا،
یہ آیت کو آیت ملایا جائے گا تو پتہ چل جائے گا۔ بھائی اگر حوض کوثر کی بات ہوتی، کہا کہ بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب معراج پر گئے تو سارے مناظر دکھائے، تو حوض کوثر بھی دکھایا، اور جب حوض کوثر دکھایا تو اسی لیے کہا کہ دیکھو یہی وہ کوثر ہے جس کا ساقی تمہارا وسیع ہے، جسے ساقی کوثر کہا جاتا ہے، یہ ہے وہ۔ پھر کہا نہر ہے، کوثر ایک نہر ہے۔ لیکن ایک عام آدمی نے بہت اچھی بات کہی، اس نے کہا زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کو بیچ میں سے نکال دو اور پہلی کو تیسری آیت سے ملا دو، معنی سمجھ میں آ جائیں گے، معنی سمجھ میں آ جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ پہلی آیت کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، کثرت نسل عطا کی۔ اس کے بعد تیسری آیت کیا ہے؟ انا شانئک ھو الابتر، میرے حبیب تمہارا دشمن بے اولادہ رہے گا۔ مگر کثرت نسل نہیں ہے تو بے اولادے کی بات کہاں سے آئی؟ یہ تیسری آیت بتا رہی ہے کہ کوثر کے معنی کثرت نسل کے ہیں۔ اچھا کس سے کہا؟ اپنے حبیب سے۔ کیوں کہا؟ پیغمبر کو تسکین و تسلی دی ہے، کیونکہ وہ پیغمبر جو خلق عظیم پر فائز تھا، وہ پیغمبر جو صبر کا پیکر تھا، وہ پیغمبر جس کے اوپر کوڑا ڈالا گیا مسکراتا ہوا نکل گیا، کانٹے بچھائے گئے مسکراتا ہوا نکل گیا، اوجڑی ڈالی مسکراتا ہوا نکل گیا۔ کبھی پیغمبر نے شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی۔ عزیزان محترم، جو نبی ساری مصیبتیں صعوبتیں برداشت کرتا رہا، مسکراتا ہوا نکل گیا، لیکن جب پیغمبر کا تیسرا یا چوتھا بیٹے کا انتقال ہوا، ایسا نہیں ہے پیغمبر کے بیٹے نہیں تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے، انتقال ہو گیا۔ بھائی پیغمبر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو القاسم، قاسم کے باپ۔ عرب میں باپ کو بڑے بیٹے کی نام سے پکارا جاتا تھا، جیسے ابو طالب، طالب کے باپ۔ ابو طالب کا نام ابو طالب نہیں ہے، نام عمران ہے، کنیت ہے طالب کے باپ۔ مولائے کائنات کی کنیت ابو الحسن، حسن کے باپ۔ امام حسین علیہ السلام کنیت ابو عبداللہ، عبداللہ کے باپ۔ اسی طرح پیغمبر کی کنیت ہے ابو القاسم، قاسم کے باپ، سب سے بڑے بیٹے قاسم تھے۔ تو عزیزان محترم، جب آخری بیٹا جناب ابراہیم اس دنیا سے چلا گیا تو لوگوں نے تانے دینا شروع کیے، اے محمد اب تمہارا کوئی بیٹا نہیں رہا، اب تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے، تمہارا مشن آگے کہاں سے بڑھے گا؟ عزیزان محترم، وہ رسول جو کوڑا کرکٹ سب برداشت کرتا رہا، تانے برداشت کرتا رہا، لیکن مختون نسل کا ایسا تانا تھا کہ اللہ کے رسول کے دل پر وہ اثر ہوا، دل ملول ہوا۔ بس عزیزان محترم، پروردگار عالم کو کب یہ برداشت ہو جاتا کہ میرا حبیب کا دل ملول ہو جائے، میرے حبیب کا دل مضطرب و پریشان ہو جائے۔ بس تسکین خاطر کے لیے کہا میرے حبیب یہ تمہیں تانا دے رہے ہیں، ابتر ہیں تمہیں تانے دے رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ میرے حبیب پریشان نہ ہونا، تمہارا دشمن مختون نسل رہے گا، جنہوں نے تمہیں تانا دیا ہے ان کی اولاد نہیں ملے گی۔ اور یہی وجہ ہے آج کائنات کے ذرے ذرے پر
کائنات کے کونے کونے پہ دیکھ لینا، اولاد رسول ملے گی، رسول کے دشمنوں کی اولاد نہیں ملے گی، اولاد رسول ہر جگہ ملے گی۔ تو یہ ہے کوثر کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، کوثر عطا کیا۔ عزیزان محترم، بظاہر پیغمبر اسلام کو اللہ نے ایک بیٹی دی ہے، اللہ نے ایک بیٹی دی ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ بیٹی ہے باپ کے لیے رحمت، بیٹا ہے نعمت، بیٹی ہے رحمت، بیٹا ہے نعمت۔ پیغمبر کون ہے؟ رحمت للعالمین، جو نبی عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، جو نبی عالمین کے لیے رحمت بن کر، اس نبی کے لیے فاطمہ رحمت بن کے آئی۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ اور اللہ کی نظر میں کیا عظمت تھی، کیا فضیلت تھی۔ دیکھیے آدم سے لے کے خاتم تک ہمارے جتنے ائمہ ہیں، جتنے ائمہ ہیں، سب کا نور آدم سے لے کے خاتم تک اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں غوطہ زنی کرتا ہوا آیا۔ پیغمبر سے لے کے ہمارے آخری امام تک سب کا نور اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں غوطہ زنی کرتا ہوا آیا، لیکن 13 معصوموں کا نور تھا، شہزادی کا نور نہیں آیا۔ اللہ کو یہ برداشت نہ ہوا کہ میری شہزادی، میری کنیز خاص کا نور بھی اسلاب طاہرہ کے ذریعے جائے، لہذا سارے انوار مقدسہ اللہ نے، سارے انوار مقدسہ اللہ نے اسلاب طاہرہ نبیوں کے ذریعے، اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ کے ذریعے بھیج دیے۔ لیکن عزیزان محترم، شہزادی کا نور کسی سلم میں نہیں رکھا، کسی رحم میں نہیں رکھا شہزادی کا نور۔ اور عزیزان محترم ایسے نہیں بھیجا، بڑا اہتمام کیا ہے بھیجنے کے لیے کہ اے میرے حبیب، اگر نور فاطمہ لینا ہے، نور سیدہ لینا ہے تو آسانی سے نہیں آیا، تمہیں معراج کی بلندی پہ آنا پڑے گا، معراج کی بلندی پہ۔ اب پتہ چلا اللہ کا رسول معراج کی بلندی پر کیوں گیا تھا، معراج کی بلندی پر کیوں گیا تھا؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کا میرے حبیب، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے قدموں میں ڈالوں گا، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا، قرآن کی ایک ایک آیت تیرے گھر پہنچوا دوں گا، سورہ یاسین جبریل کے ہاتھ بھیج دوں گا، سورہ مزمل جبریل لے کے جائیں گے، سورہ کوثر جبریل لے کے جائیں گے، سورہ حلقہ جبریل لے جائیں گے۔ قرآن کا ایک ایک سورہ، ایک ایک سورہ، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف جبریل کے ہاتھ بھیج دوں گا۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کا پورا قرآن تیرے پاس بھیج دوں گا، لیکن اگر نور سیدہ لینا ہے تو معراج کی بلندی پر آنا پڑے گا۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ اور جب اللہ کا رسول معراج کی بلندی پر گیا تو کیا اہتمام تھا، سدرۃ المنتہا تک جبریل ساتھ، سدرۃ المنتہا تک جبریل ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی سدرۃ المنتہا سے پیغمبر آگے بڑھے، جبریل نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اللہ کے رسول بس میری حد ختم ہو گئی، حد ختم ہو گئی۔ پیغمبر اسلام کے بھائی جبریل قدم آگے بڑھاؤ، کہ اللہ کے رسول اپنی اوقات پہچانتا ہوں، اگر ایک قدم آگے بڑھا دیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ اچھا کیسے نہ پہچانتے ہوتے، فطرت کا حال سامنے تھا، فطرت کا حال سامنے تھا، ایک قدم آگے بڑھا دیا۔ یہاں سے آپ کو تنہا جانا، اللہ کا رسول چلا، ادھر سے چلا، ادھر سے آواز آئی، میرے حبیب اور قریب آ جا، میرے حبیب اور قریب آ جا، میرے حبیب اور قریب آ جا۔ اللہ کا رسول آگے بڑھتا رہا،
ادھر سے آواز آتی رہی میرے حبیب اور قریب آ جا، میرے حبیب اور قریب آ جا، میرے حبیب اور قریب آ جا۔ جب اللہ کا رسول اتنا قریب پہنچ گیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بیچ میں پردہ حائل، بیچ میں پردہ حائل۔ اب حبیب و محبوب کے درمیان راز و نیاز کی گفتگو شروع ہوئی۔ جیسے ہی راز و نیاز کی گفتگو شروع ہوئی، ابھی بات شروع ہوئی تھی کہ پیغمبر اسلام نے ہاتھوں کو روکا، میرے مالک مجھ سے تو بات کر رہا ہے یا میرا علی؟ مجھ سے تو بات کر رہا ہے یا میرا علی؟ کہ میرے حبیب کیونکہ تمہیں میرے علی کا لہجہ زیادہ پسند ہے، لہذا ہم نے کہا چاہا کہ آج تم سے گفتگو کرے تو اس لہجے میں گفتگو کرے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ راز و نیاز کی گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کہتے ہیں کر پردے کے پیچھے سے ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ پیغمبر فرماتے رات دن کا دیکھا بھالا، جان پہچان کا ہاتھ، اس کی انگشتری رات دن کی دیکھی بھالی، اور اس ہاتھ میں ایک سیب تھا، نورانی سیب جو پیغمبر کو تحفے میں دیا گیا۔ مفسرین نے فرمایا اس سیب میں اللہ نے نور فاطمہ ودیعت کیا تھا، اس سیب میں اللہ نے نور فاطمہ ودیعت کیا تھا۔ تو آپ نے دیکھا ہر معصوم کا نور اسلاب طاہرہ ارحام مطہرہ میں متغنی کرتا ہوا زمین تک آ گیا، لیکن اللہ نے یہ برداشت نہ کیا کہ اپنی شہزادی کا نور، اپنی کنیز خاص کا نور کسی صلب میں رکھے، لہذا پیغمبر کو بلایا، اور پیغمبر کو بلانے کے بعد ڈائریکٹ پیغمبر کے ہاتھ میں دیا گیا، ڈائریکٹ پیغمبر کو ودیعت کیا گیا۔ تو اب پتہ چلا کہ پیغمبر نے جو معراج کی تھی اس کی وجہ کیا تھی۔ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ جیسی چیز ہوتی ہے ویسی ہی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ آپ کے گھر ایک آپ کا نوکر ہے، خادم ہے، آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑی آپ نے پیسے دیے منگوا لی، بازار سے کسی سودا کی ضرورت پڑی آپ نے پیسے دیے منگوا لی، لیکن آپ کی بیٹی کی شادی ہے، آپ کو بیٹی کے لیے زیور خریدنا ہے، بتائیے اسی نوکر کو دیں گے؟ اسی سے منگائیں گے؟ کیوں؟ کل یہ لینے خود جائیں گے۔ ہم نے کہا کیوں؟ جب گھر کی ہر سودا وہ لے کے آتا ہے تو یہ بھی بتاؤ کہ مولانا یہ ہے قیمتی شے، یہ ہے قیمتی شے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی شے ہوتی ہے انسان اسے خود لینے جاتا ہے، انسان اسے خود لینے جاتا۔ اب پتہ چلا کہ فاطمہ سے زیادہ کوئی شے قیمتی نہیں تھی، اسی لیے پروردگار عالم نے کہا میرے حبیب یہ اتنی قیمتی شے اگر لینا ہے تو معراج کی بلندی پر آنا پڑے گا۔ صلوات پر محمد۔ بس آخر میں ایک فقرہ کہہ کے بات کو تمام کر دوں۔ عزیزان محترم، اللہ نے کہا ہر شے، کائنات کی ہر شے میرے حبیب تیرے قدموں میں بھیج دوں گا، سب کچھ بھیج دوں گا، سب کچھ بھیج دوں گا، تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کائنات تیرے صدقے میں بنائی ہے، تجھے کچھ لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں میرے حبیب 3 جگہ تجھے جانا پڑے گا، 3 چیزوں کو لینے جانا پڑے گا، اور یہ اتنی قیمتی ہے، یہ اتنی قیمتی ہے کہ اگر تو نہ جائے گا تو تجھے ملے گی نہیں۔ وہ کون سی؟ نور فاطمہ لینے معراج کی بلندی پہ آنا پڑے گا، میں نور فاطمہ لینے معراج کی بلندی پر آنا پڑے گا۔ علی کو لینا ہے تو خانہ کعبہ تک آنا پڑے گا، خدیجہ کو لینا ہے تو اس کے گھر تک آنا پڑے گا۔ صلوات پر محمد و دوزان محترم، اللہ نے نور فاطمہ کو اپنے حبیب کے ہاتھوں میں ڈائریکٹ دیا، وسیلہ بیچ میں نہیں بنایا، وسیلہ بیچ میں نہیں بنا۔
اور جب اس نور کا تعارف کرانا شروع کیا، جب انوار مقدسہ کا تعارف کرایا، تو مرکز تعارف بھی اسی بیوی کو بنایا، مرکز تعارف بھی اسی بیوی کو بنایا۔ جب پنجتن چادر میں آ گئے اور چادر سے نور ساتے ہوا تو روز کا آنے والا جبریل بھی پہچان نہ سکا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رب ومن تحت الکسا، میرے مالک اتنا بتا دے چادر کے نیچے کون ہے، چادر کے نیچے کون ہے۔ اب تعارف کرایا اللہ نے، تعارف کرایا اللہ نے۔ جب جبریل نے کہا یا رب ومن تحت الکسا، میرے مالک چادر کے نیچے کون ہے بتا دے، آواز قدرت آئی، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ چادر کے نیچے میری کنیز خاص فاطمہ، ان کے پدر بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں۔ اذان مطلب تعارف کرایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب تعارف کرایا، تعارف ہم بھی کراتے ہیں، تعارف اللہ نے بھی کرایا، ہمارے تعارف کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو تعارف گھر کے بزرگ کے ذریعے ہوتا ہے، یا تعارف گھر کی مشہور و معروف ہستی کے ذریعے ہوتا ہے، یا تعارف گھر کے بزرگ کے ذریعے، یا تعارف گھر کی مشہور و معروف ہستی کے ذریعے۔ اگر اللہ کو گھر کے بزرگ کے ذریعے تعارف کرانا تھا تو پیغمبر سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں تھا، اللہ کو مشہور و معروف ہستی کے ذریعے تعارف کرانا تھا تب بھی پیغمبر سے زیادہ مشہور و معروف ہستی نہیں تھی۔ اللہ کو ہر اعتبار سے پیغمبر کے ذریعے تعارف کرانا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے پیغمبر کے ذریعے تعارف نہیں کرایا۔ اے میرے مالک، تو نے اپنے حبیب کے ذریعے تعارف کیوں نہ کیا؟ آواز قدرت آئے گی نادان، آج تعارف نبوت کا نہیں ہونا ہے، آج تعارف رسالت کا نہیں ہونا ہے، آج تعارف ہونا ہے عصمت کا، آج تعارف ہونا ہے اہل بیت کا، اہل بیت کا تعارف ہونا ہے۔ تو اہل بیت کا تعارف کے لیے اللہ نے ایسی ذات کو مرکز تعارف بنایا کہ جس میں کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں ہے۔ کون ہے چادر کے نیچے؟ میری کنیز خاص فاطمہ۔ کون ہے چادر کے نیچے؟ ان کے پدر بزرگوار۔ کون ہے چادر کے نیچے؟ ان کے شوہر نامدار۔ کون ہے چادر کے نیچے؟ ان کے بیٹے، ان کے بیٹے۔ اچھا جانے محترم، بنوہا چادر میں بیٹے ہیں، صیغہ استعمال کیا قدرت نے جمع کا، صیغہ میں استعمال کیا ہے قدرت نے جمع کا۔ بیٹے کا ہے، بیٹے کتنے ہیں؟ بیٹے ہیں دو۔ ہمارے یہاں اردو میں ایک سے زیادہ جمع ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایک سے زیادہ دو تثنیہ۔ جمع کا صیغہ پورا کرنے کے لیے کم سے کم 3 عدد کا ہونا ضروری ہے۔ جمع کا صیغہ پورا کرنے کے لیے کم سے کم 3 عدد کا ہونا ضروری ہے۔ بیٹے ہیں 2، قدرت صیغہ استعمال کر رہی ہے جمع کا۔ اے میرے مالک، جب بیٹے 2 تھے تو صیغہ تثنیہ کا ہونا چاہیے تھا، جمع کا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آواز قدرت آئے گی میرے اے نادان، ابھی کچھ دیر کے بعد مجھے آیت تطہیر کا تحفہ بھیجنا ہے، کچھ دیر کے بعد آیت تطہیر کا تحفہ دینا۔ اگر میں تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتا تو طہارت پنجتن پہ آ کے رک جاتی، اگر تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتا تو طہارت پنجتن پہ آ کے رک جاتی۔ لہذا میں نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے بتایا کہ آیت تطہیر کے مصداق صرف پنجتن نہیں ہے، بلکہ فاطمہ کے جتنے بیٹے ہیں سب آیت تطہیر کے مصداق ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ آئیے دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے آل محمد کی عظمتوں کا واسطہ، آج کی تاریخ کی عظمتوں کا واسطہ، آج کے دن کی برکتوں کا واسطہ، آج کے دن نازل ہونے والی رحمتوں کا واسطہ، معبود جن مومنین مومنات پریشانان ان کی پریشانی کو دور فرما، معبود جن مومنین مومنات حاجت مند ہیں ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، جن مومنین مومنات بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جن مومنین مومنات برسر روزگار ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ معبود جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں
ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں مساجد و امام باڑوں کی حفاظت فرما۔ معبود ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبولیت عطا فرما۔ معبود تجھے آل محمد کی عظمتوں کا واسطہ، آج کے دن کی برکتوں کا واسطہ، جن مومنین مومنان مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، جن مومنین مومنات بے اولاد ہیں ان کو نعمت اولاد سے سرفراز فرما، جن مومنین مومنات دنیا سے رحلت فرما گئے ان کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ معبود تجھے بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، جن مومنین مومنات بیمار حال ان کو شفاء کلیہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ معبود ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما دے اور ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ان کے ناصر و مددگار میں شمار ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بابا کے بلند نعرہ صلوات۔